بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، پھر تھوڑا قریب آ جائیں. استقامت کا بیان چل رہا ہے. استقامت کہتے ہیں جب کسی مسلمان کے سامنے، مومن کے سامنے حق واضح ہو جائے، یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، سمجھ میں آ جائے اچھی طرح کہ اللہ کا حکم یہ ہے، حق یہ ہے، سچ یہ ہے، تو اب اس پر جم جانا، ڈٹ جانا، اس کو استقامت ہے. اب آدمی کیا ہو جائے کہ جب اللہ کا حکم معلوم ہو گیا تو اب چاہے حالات سازگار ہوں یا ناسازگار، حالات چاہے موافق ہوں چاہے مخالف ہوں، اب حق پر ڈٹ جانا، جم جانا استقامت کہلاتا ہے. استقامت جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے. اللہ کے نبی کو استقامت کا حکم تھا. اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا تھا کہ دیکھو اے اللہ کے نبی، آپ کے بانوں میں سفید بال بھی آ گئے تھوڑے سے. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا شیبتنی ہود واخواتها، کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں میں مجھے بوڑھا بنا. اور اس میں مفسرین کا ایک قول یہ تھا کہ سورہ ہود کی یہ جو آیت ہے نا، فاستقم کما امرت، کہ آپ ایسی استقامت اختیار کیجئے جیسی استقامت کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے. کما امرت، فاستقم کما امرت. تو استقامت اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے اور عظیم الشان سنت ہے، اور تمام نبیوں کا شیوا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل فمن كان صلبا في دينه ابتلي عليه ومن كان رقيقا في دينه هون عليه. یعنی دیکھو، سب سے سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، سخت ترین حالات نبیوں پر آتے ہیں، اور نبی ان سخت ترین حالات میں بھی راہ حق پر ڈٹ کر کے دکھا دیتا ہے، جم کر کے دکھا دیتا ہے کہ مخالف حالات میں، ناسازگار ماحول میں، حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، ایسے وقت میں بھی اللہ کے حکموں پر کیسے ڈٹا جاتا ہے، اللہ کے حکموں پر کیسے چلا جاتا ہے، راہ حق پر چلنے کا طریقہ کیا ہے، ایک نبی دکھاتا ہے. تو نبی پر سب سے سخت ترین حالات آتے ہیں نبیوں پر. ان اشد البلاء الانبیاء، پھر جو نبیوں جیسا ہوتا ہے اس پر اتنے حالات آتے ہیں. تو جو اپنے دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس پر حالات بھی اس قدر آئے. فمن کان صلبا فی دینہ ابتلی علیہ ومن کان رقیقا فی دینہ، اور جو اپنے دین میں کیا ہوگا، نرم ہوگا، ہلکا ہوگا، دین کے معاملے میں زیادہ سخت اور مضبوط نہیں ہوگا، تو حالات بھی اس پر کم آئیں گے. ومن کان رقیقا فی دینہ حُوِّنَ علیہ، تو اس کے ساتھ آسانی کی جاتی ہے. درجات اہل دین کو ملتے ہیں. دین کو جو جس قدر مضبوطی سے، گویا دین پر جو جس قدر مضبوطی سے کارکن ہوتے ہیں ان کے لیے اتنے درجات ہیں، اتنی اونچی چیزیں ہیں. تو اسی طرح ان کے لیے آزمائش بھی اتنی سخت ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی کو بھی حکم تھا، کہا گیا کہ دیکھو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، دیکھو آپ بھی ایسا صبر اختیار کیجئے جیسا ہمت والے پیغمبروں نے آپ سے پہلے صبر کیا ہے، کما صبر اولو العزم من الرسل، ہمت والے مضبوط ارادے اور عزم و حوصلہ والے رسولوں نے، اولو العزم پیغمبروں نے جیسے صبر کیا ہے آپ بھی ویسے صبر کیجیے۔ اب یہ اولو العزم پیغمبر کون ہیں؟ تو اس کے بارے میں حضرات مفسرین نے 5 رسولوں کے نام لیے ہیں، جن میں ایک تو جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تیسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور 5ویں حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ اولو العزم پیغمبر، ہمت والے، عزم و حوصلے والے، مخالف ماحول میں بھی اللہ کے دین پر جمنے والے، ڈٹنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشوں کا تذکرہ اس سے پہلے جمعوں میں آ گیا کہ شعب ابی طالب کے واقعات کس طرح تھے اور اللہ کے نبی کی استقامت کس طرح تھی، استقامت کے پہاڑ بن کے کیسے کھڑے ہو گئے۔ ہجرت کے واقعات آئے کہ ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کس طرح سازش کی گئی تھی اور آپ کیسے ڈٹے رہے، جمے رہے، یہ بات بھی آ گئی۔ اب اس کے علاوہ بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کی پوری زندگی استقامت کی گواہ ہے۔ بدر کا موقع، احد کا موقع، حنین کا موقع، تبوک کا موقع، کہاں اللہ کے نبی نے مضبوطی نہیں دکھائی اور کہاں یہ تھا کہ بھئی سامنے والا جو دشمن ہے وہ طاقتور نہیں تھا، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے، اس کے پاس پاور نہیں تھا، اس کے پاس طاقت نہیں تھی، دنیاوی اسباب کے درجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ سامان نہیں تھا، زیادہ اسباب نہیں تھے، بڑے ہتھیار نہیں تھے، ایمان کا سرمایہ تو تھا، لیکن بدر میں بھی ٹکے رہے، احد میں بھی ٹکے رہے، حنین میں بھی، تبوک میں بھی اللہ کے نبی کی استقامت کا اظہار ہوا۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر تو کلام پاک خود کہتا ہے کہ کفار مدینے کے اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے ٹوٹ پڑے تھے، پل پڑے تھے، ہزاروں کی تعداد، اور جب دیکھنے والے ان کافروں کی تعداد کو دیکھتے جو مسلمانوں کو پیس کے رکھنے اور کچلنے کے لیے آئے تھے، تو دیکھتے تو اس کا منظر بھی بیان کیا ہے کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ منظر یہ تھا کہ ہائے اب مسلمانوں کا کیا ہوگا، مومنوں کا کیا ہوگا، اتنی بڑی تعداد پورے مدینے کو گھیر لیا گیا ہے، اوپر سے نیچے سے ہر جگہ سے کافر مسلمانوں کی موت بن کر کے سامنے آ گئے، اور دیکھنے والے دیکھ کے کہتے تھے کہ اب تو ان کا بچنا مشکل ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل جو تھے وہ نکل کے حلق میں آ جاتے تھے، ایسے حالات تھے، یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسے حالات میں بھی مسلمان سروائیو کر جائیں۔ ایسے سخت ترین حالات میں اللہ کے نبی کی استقامت سامنے۔ احد کے میدان میں جب شکست کھا کے بھاگ رہے تھے نا، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے اپنی استقامت دکھلائی۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، مسلمانوں کے بھی پاؤں اکھڑے تھوڑے سے اور وہ بھی بھاگنے لگے، تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو تھے وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، کھڑے رہے اور بھاگنے والوں کو دعوت دیتے رہے۔ کہاں جا رہے؟ آؤ پلٹ کر کے دیکھو تمہارا نبی یہاں کھڑا ہے۔ یہ جو کفار ہیں ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ میں ان کو مل جاؤں، مجھے ختم کر دیں اور سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ دیکھو میں نبی ہو کر کے میں اللہ کی طرف سے ایک نمائندہ ہوں، رسول ہوں، آخری نبی ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ دیکھو میدان میں ٹکا ہوا کہ یہ لوگ تو چاہتے یہ ہیں، میری موت کے منتظر ہیں، میرا گلا کاٹنا چاہتے ہیں، میرا خون چاہتے ہیں، قصے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں خود میدانی جنگ میں ٹک گیا، ڈٹ گیا، جم گیا، جبکہ تم مجھے چھوڑ کے بھاگ رہے ہو۔ کہاں بھاگ رہے ہو؟ پلٹ کے آ جاؤ۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ اللہ کے نبی کی استقامت۔ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ حق پر جمع کیسے جاتا ہے، استقامت کیسے اختیار کی جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو حکم بھی اسی کا تھا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ آپ دیکھ لیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو آ ہی چکے ہیں کہ کیسے واقعات کہ مقابلہ کس سے ہے؟ خاندان والوں سے، قوم والوں سے، بادشاہ وقت سے، لیکن اللہ کے
نبی جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو کوئی دبا سکا، ڈرا سکا، دھمکا سکا، ان کو ان کے راستے سے ہٹا سکا؟ وہ تو ڈٹے رہے، جمے رہے، اور بالکل عظمت کے ایک پہاڑ بن کر کے لوگوں کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جھکایا نہیں جا سکتا، دبایا نہیں جا سکتا، اور استقامت کے پہاڑ بنے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے درجے کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ نظر لگائیے، آپ کا بھی مقابلہ کس سے؟ فرعون سے۔ کس چیز کی کمی تھی فرعون کے پاس؟ کتنا بڑا پاور والا بادشاہ! حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ وہ تو بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے آئے تھے، لیکن اسباب کے درجے میں آپ کے پاس تھا کیا؟ لیکن فرعون کے سامنے آپ ڈٹے رہے، اللہ کی بات کہ اعلاء کلمت اللہ کے دین کو اونچا اٹھانے کے لیے آپ ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اور کلام پاک میں جگہ جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور جتنا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کسی اور کا نہیں، چونکہ ہمت دکھانے کے، حوصلہ اور عزم دکھانے کے، عظیمت کے مواقع جتنے موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور جتنا سبق اس سے ملتا تھا، تو اسی لیے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جا بجا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ کے ساتھ کیسی کیسی یہودیوں نے سازشیں کی، قتل کرنا چاہا، بادشاہ وقت کو ملا دیا۔ بادشاہ پورے کیا ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور کھیل کھیلا گیا، اور آپ کو سولی پر چڑھا کر کے ختم کرنے کی سازش کی گئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پائے استقامت میں جنبش آئی، اور آپ نے جو اللہ کی دعوت شروع کی تھی اور اللہ کے دین پر چلنے کا جو عزم ظاہر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ہمیں یہ جتنے بادشاہ ہیں اور یہ جتنے طاقت والے ہیں، یہ جتنے مالدار ہیں، ان سب کی باتیں اپنی جگہ، اللہ کا حکم اپنی جگہ۔ دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ دکھایا کہ نہیں دکھایا اولو العزم پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو یہ نمونے کلام پاک میں دکھلائے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1 سال 2 سال نہیں، 950 سال تک لوگوں کو دعوت دیتے رہے، لوگ مذاق اڑاتے رہے۔ اور کس طریقے سے مذاق اڑاتے رہے، کلام پاک میں واقعات ہیں۔ دیکھیے کلام پاک میں ہی ہے، دوسری کتابوں میں نہیں۔ اتنی مستند ترین کتاب، اس میں ان نبیوں کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے دیکھو یہ عظمت والے پیغمبر ہیں، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان لوگوں نے کیسی استقامت دکھائی۔ آپ کو بھی کیا کرنی ہے؟ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ دیکھو یہ جو عظمت والے پیغمبر ہیں، ان کی جیسی استقامت ہے، آپ کو بھی اسی طرح استقامت اختیار کر کے دکھلانی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ استقامت دکھلائی۔ اور اس کے بعد سے لے کر کے آج تک ایک سلسلہ چلا آ رہا، اور قیامت تک اس استقامت کی ضرورت رہے گی۔ اسی لیے ہر دور میں اہل استقامت پیدا ہو۔ اب میں ایک واقعہ کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو نبیوں کے اوپر حالات کے آنے کا تذکرہ تو آ گیا، نبیوں کے علاوہ جو غیر انبیاء ہوتے ہیں ان پر بھی حالات آتے ہیں۔ 4 بڑے بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ چاروں کو فالو کیا جاتا ہے، چاروں کے حالات پڑھیے، چاروں پر سخت ترین حالات، لیکن ان سب حالات کے اندر یہ ڈٹ کے دکھا دیا ان لوگوں نے۔ اور پاور اور پریشر، پاور کی طرف سے پریشر اور دباؤ ان کے اوپر پڑتا رہا، لیکن ان لوگوں نے دباؤ کی پرواہ نہیں کی، اور یہ کہہ دیا کہ تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک راستے پہ چل گئے تو جو ہو سو ہو، اے طوفان تم دو تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت۔ یہ کہہ دیا صاحب کہ چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن یہ تو عشق کا معاملہ ہے۔ تو ان لوگوں نے ڈٹ کر کے دکھلا دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اسلامی تاریخ کے اندر 2 موقع ایسے آئے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر استقامت آپ نے دکھائی ہے، استقامت کے جیسے پہاڑ بن کے سب کے سامنے آ گئے، تو اگر اس وقت ویسی استقامت دکھائی نہ گئی ہوتی، اسلام ختم ہو گیا ہوتا، دین ختم ہو گیا ہوتا، یہ حالات کے اسباب کے درجے میں۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہی منظر سامنے آ گیا کہ مقابلہ حکومتوں سے ہو گیا۔ معتزلہ ایک بہت بڑا گمراہ فرقہ گزرا ہے، اس کے عقائد
حکمرانوں تک پہنچ گئے اور حکومت والے ایک دم گمراہ عقیدے کے حامل ہو گئے اور ان کی طرف سے ایک پریشر پڑنے لگا اہل حق علماء کے اوپر، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کلام پاک ہے یہ کلام پاک مخلوق ہے، اور حضرت امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ کلام پاک کو کلام نفسی جو اللہ کی طرف سے نکلا ہے وہ کیسے گویا مخلوق ہو سکتا ہے، وہ کیسے حادث ہو سکتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کلام پاک مخلوق نہیں۔ تو اب مقابلہ آپ کا خاندان والوں سے، گھر والوں سے نہیں تھا، بادشاہ وقت سے تھا، حکمران وقت سے، اور وہ بھی ایسا بادشاہ جو اس زمانے میں بادشاہت تھی، جمہوریت نہیں تھی، آج کل کے ویسا کا دور نہیں تھا، تو بادشاہ وقت سے آپ کا مقام، لیکن آپ اب ڈٹ گئے اور لوگوں نے بہت سمجھایا منایا کہ اے امام احمد بن حنبل دیکھیے آپ کیا کریں کہ اپنی استقامت میں تھوڑا سا نرمی پیدا کریں، آپ کے لیے جائز ہے، حالات جب ایسا پیدا ہو گئے تو ایسے حالات کے اندر کوئی ضروری نہیں کہ آپ اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کریں، اور اس قدر آپ استقامت کے پہاڑ بنے، آپ کے لیے جائز ہے، آپ گویا کیا کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں بادشاہ جو کہنا چاہتا ہو۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو بغداد کے اندر جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور بغداد پورے مسلمانوں کا مرکز ہے، اگر اس مرکز کے اندر یہ بات چل گئی اور میں جھک گیا، دب گیا، اور میں اس بات کے اوپر مضبوطی نہیں دکھا سکا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں نرم پڑ گیا تو میری جان تو بچے گی، میری جان تو بچے گی، بخش دے گا بادشاہ، لیکن سارے لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑے گا، پورے بغداد والوں کا اور سارے مسلمانوں کا ایمان خطرے میں پڑے گا۔ کیا میں صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ سارے دین کو غیر محفوظ بنا دوں؟ اب میں استقامت کا پہاڑ بنتا، اور آپ نے کیا کیا کہ اتنے سخت طریقے کے حالات آئے، آپ کو کوڑوں سے مارا گیا، اور جب کوڑوں سے مارا جا رہا تھا تو آپ کا سطر کھلنے لگا، سطر کھلنے لگا تو اس وقت آپ نے آسمان کی طرف کو نظر اٹھا کر کے دعا مانگی ہے اور کہا کہ اے اللہ، میں اگر حق پر ہوں اور میں حق کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو آپ میری مدد کیجیے۔ دیکھیے وہ تو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں، وہ اپنے ہاتھوں سے اور اپنے گویا اعضاء سے اپنا سطر چھپا نہیں سکتے تھے، تو یہ کہا کہ میرا سطر اب کھلنے لگا ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، اللہ آپ میری مدد کیجیے، میرے سطر کی آپ حفاظت کیجیے۔ تو فوراً اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوا، جو سطر کھلنے لگا تھا نیچے گرنے لگا تھا، لوگوں نے آپ کی کرامت دیکھی کہ فوراً آٹومیٹک وہ سطر کیا ہو گیا کہ اوپر ہو کر کے آپ کا سطر محفوظ رہا۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی گویا استقامت تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت تو ہم لوگوں کے سامنے آئی گئی ہے، پر پیغام یہ ہے کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا کا جو واقعہ آیا اس میں بھی پیغام یہ کہ یزید ہے، یزید کو آپ پسند نہیں کرتے تھے، ہاں لیکن پسند نہیں کرتے تھے، بغاوت کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا، اس مسئلے کے اوپر اس قدر خطرناک طریقے کی آراء ہے کہ اللہ کی پناہ بہت زیادہ سنبھل کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام بغاوت کرنا چاہتے تھے تو یہ بہت غلط بات ہوگی، اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اختلاف تھا، یہ ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اور آپ کا کہنا یہ تھا کہ بھائی میں اپنی مرضی سے، مجھے کوفہ والوں نے بلایا ہے وہاں جاؤں گا، وہاں جا کر کے اپنی مرضی سے دین پر عمل کروں گا۔ لیکن اب اور آپ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب آپ کو یزیدیوں نے مجبور کیا، ابن زیاد کے لوگوں نے مجبور کیا، تو 22 تو اہل بیت کے سر گویا کربلا میں کیا ہوئے کہ جدا ہوئے تن سے۔ 22 اہل بیت، 72 لوگوں کے سر گئے تھے، لیکن اس میں 22 پورے اہل بیت تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو آپ نے اپنے اتنا خون بہایا، اتنوں کے سر کٹوا دیے، 72 لوگوں کے سر کٹوا دیے۔ آپ نے کہہ دیا تھا، حالانکہ آپ نے کیا کیا تھا، رات میں بلا کر کے لوگوں سے کہہ دیا تھا دیکھو میں لڑنے کے لیے تو آیا نہیں، یہ کوئی جہاد بھی نہیں، یہ کہ کیا ہے کہ اب یزید کے خلاف تلوار اٹھانا گویا کوئی فرض ہو چکا ہو، یا کہ اس میں ثواب ملتا ہو، یہ کوئی کار ثواب ہو۔ یہ تو حضرت حسین علیہ السلام کا موقف نہیں تھا، لیکن یہ کہا کہ دیکھو اب میں گر گیا ہوں حالات میں، اب موت سامنے ہے، اگر تم لوگ جانا چاہتے ہو تو چلے گا۔ صاف کہہ دیا تھا، اگر وہ جہاد کی بات ہوتی تو جانے کی بات بھی نہیں کہتے، وہ تو یہ کہتے کہ اب تو سر کٹانا ہے،
لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ جو جانا چاہے جائے، اور رات کو چراغ بھی گل کر دیا اور جانے والوں کو موقع دیا، لیکن سب اپنی مرضی سے رکے رہے، ٹکے رہے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ یہی پیغام ہے کہ دیکھو اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے تو دباؤ کے وقت میں اللہ کے دین کے لیے مضبوطی دکھانا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور قیامت تک جب بھی حالات آئیں گے تو اس امت میں سے کچھ لوگ اگر استقامت دکھائیں گے، استقامت اختیار کریں گے، یہ دین زندہ رہے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔